سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز پورے ہندوستان پر قابض ہو گئے تھے، تو انہوں نے بھی مسلمانوں کو کچلنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ اس ضمن میں انہوں نے فارسی کی سرکاری حیثیت کو ختم کیا، عدالتوں میں قاضی کا نظام اور عہدہ ختم کیا، اور تعلیمی اوقاف اور جاگیروں کو ضبط کر لیا گیا۔ اسی طرح تھوڑے ہی عرصے میں مسلمانوں کو معاشی اور معاشرتی دونوں طور پر مفلوج کر دیا گیا۔ اسی دور میں کئی درسگاہوں کا قیام عمل میں آیا۔ یہ الگ بات ہے کہ درسگاہ کا اپنا مزاج تھا اور اس کے مخصوص مقاصد تھے، اور ان درسگاہوں میں قابل ذکر دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء اور جامعہ اسلامیہ تھیں۔ ان میں دارالعلوم دیوبند کی تعلیمی خدمات برصغیر میں نہایت اہم اور ناقابل فراموش ہیں۔ قدرت کا عجیب کرشمہ ہو کہ اپنی بات منوانے پر ضد کی جائے، یہ بات مدرسہ کی بنیاد کو متزلزل کر دے گی۔ دل سے مدرسہ کی بھلائی اور بہتری مقصود ہونی چاہیے۔ اہل مشورہ کو چاہیے کسی بات کے سننے میں متعامل نہ ہو، بلکہ نیک نیتی سے سنے، اور اگر بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے تو بے شک مخالف ہی کیوں نہ ہو، اس کی بات دل و جان سے قبول کرو۔ ایک اور بات جو مدرسہ کی بقا اور دوام کا باعث بنی، وہ یہ کہ مدرسین مدرسہ مثل علماء روزگار خود ایک دوسروں کے در پہ توہین نہ ہوں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ندوۃ العلماء لکھنؤ ادارہ، جو علی گڑھ کے مغربی تعلیم یافتہ طبقے اور دیوبند کے مشرقی علوم کے ورثاء کے درمیان مفاہمت کی غرض سے وجود میں آیا۔ سرزمین لکھنؤ میں سن 1894 میں سید محمد علی کانپور کے مبارک ہاتھوں سے اس علمی، تعلیمی، دینی اور تبلیغی مرکز کی بنیاد رکھی گئی۔ مولانا شبلی اور مولانا عبدالحق نے اس کے قواعد و ضوابط مرتب کیے، جن میں نصاب تعلیم کی اصلاح کرنا، علوم دین کی ترقی، تہذیب اخلاق اور شائستگی، اطوار جیسی خوبیاں طلباء میں بیدار کرنا، علماء کے باہمی نزاع کو رفع کرنا، اور اختلافی مسائل کے رد و قد کو پورا انسداد کرنا۔ ایک عظیم الشان دیوبند یا دارالعلوم کا قیام عمل میں لانا، جس میں علوم و فنون کے علاوہ ٹیکنیکل تعلیم کا اہتمام کرنا، محکمہ افتاء کا قیام عمل میں لانا۔ ادارہ چندہ کامیابی حاصل نہ کر سکا، بہت جلد دیوبند اور علی گڑھ دونوں کا حریف و رقیب بن گیا۔ علمی تصنیف کے میدان میں ندوۃ العلماء ان دونوں اداروں سے بہت بڑھ گیا، لیکن علامہ شبلی جیسے جید عالم کی وفات پر اس کا علمی معیار کم ہوتا چلا گیا۔ تاہم یہ ماننا پڑے گا کہ فرنگی کے پیدا کردہ شکوک و شبہات کو رفع کرنے کی دوسرے مدارس دینیہ کی نسبت ندویوں کے حصے میں زیادہ آئی، اور مولانا عبدالباری کے بقول دارالمصنفین کا سارا کارنامہ ندوی برادری کے زور قلم کا مرہون منت ہے۔ چونکہ وطن عزیز کے زعماء اور قائدین اکثریت علی گڑھ کے تعلیمی نظام سے ہی پڑھے ہوئے تھے، اور علی گڑھ کو ہی برصغیر میں حکومت برطانیہ کی سرپرستی تھی۔ جب ملک پاکستان آزاد ہوا تو اس جگہ پر بھی علی گڑھ کی طرز پر ہی تعلیم کا آغاز کیا گیا۔ سرکاری تعلیمی ادارے اسی قسم کی خوبیوں اور خامیوں کے حامل تھے، جس کی تشریح و توضیح ڈاکٹر اقبال اور اکبر اعلی آبادی اپنی شاعری میں اظہار کرتے ہیں۔ حالانکہ ضرورت اس امر کی تھی کہ ہم انگریز کے تسلط سے آزاد ہو چکے ہیں، تعلیمی نظام کا تنازل درست کیا جاتا، لیکن ہنود نظام تعلیم ویسے ہی رہا اور غلامانہ ذہنیت کی پیداوار جاری رہی۔ تعلیم و فن کی اکثریت اور اکثر تعلیم و فن کی کثرت کے باوجود بھی بے روزگاری کے مواقع زیادہ ہو رہے ہیں۔ تعلیم سے فارغ ہر مرد نوکری کرنا چاہتا ہے، سرکار کی یا کسی ملٹی نیشنل کمپنی کی، اور دوسرا الہاد کا وہ دروازہ کھلا کہ اس مسلم معاشرے میں بہت سے ایسے عنوانات بھی موضوع بحث بننے لگے ہیں جو کہ آج سے 50 سال تک پوری اسلامی تاریخ میں مسلم مسائل کی حیثیت رکھتے تھے۔ علی گڑھ کی بنیاد تو مسلمانوں کی مادی و سیاسی استحکام کے لیے تھی۔ کیا خبر تھی کہ اس مادی ترقی کے ضمن میں الہاد کی ہوا بھی چل پڑے گی۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہم تو چلے تھے کہ لائے گی فراعت تعلیم،
کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ سرکاری سرپرستی میں چلنے والے نظام میں دو طرح کے ادارے مصروف ہیں، سرکاری اور پرائیویٹ۔